نسائی شریف، اس سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں آپ کو، جب تک آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجئے۔ انٹرنیشنل حدیث نمبر کیا ہے؟ 1059 ہے، اور میرے پاس جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر ہے 1061۔ حدیث شریف یوں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں ہاتھ نہ اٹھانے کی اجازت رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ کیا چیپٹر ہے؟ ہاتھ نہ اٹھانے کی اجازت رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور اس میں حدیث شریف روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتا ہوں، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو نہیں اٹھائے ہاتھ، یعنی نہیں کیا رفع یدین، مگر ایک بار یعنی جب نماز شروع کی۔ کیا ہے 1059 میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں، اور آپ نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف اس میں سے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ جیسے کہ یہ حدیث شریف میں نے بطور دلیل ترمذی شریف میں جو 256 پہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی جرح نقل کی گئی تھی، اس کے جواب میں بھی بیان فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جرح جو ہے امام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث موقوف پر نہیں ہے بلکہ حدیث مرفوع پر ہے، کیونکہ دونوں امام عبداللہ ابن مبارک نے جو وہاں متن روایت فرمائی تھی وہ متن حدیث مرفوع تھی، موقوف نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک تو خود اس حدیث شریف کے راوی ہے، اور وہ خود روایت کرتے ہیں اور وہ خود اس حدیث کو مانتے ہیں، تو پھر اس پر وہ جرح کیسے نقل کر سکیں گے؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک روایت فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1027، 1027 انٹرنیشنل نمبر ہے، اور دوسرا انٹرنیشنل نمبر ہے 1026 یعنی 26-27، کسی میں 26 میں ملتا ہے، کسی میں 27 میں ملتا ہے، اور میرے پاس جو کتاب ہے اس میں بھی حدیث نمبر ہے 1027، نہیں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر ہے 1029، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 1026 اور 1027، کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا حضرت سفیان ثوری نے وہ عاصم بن خلیب سے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤں؟ پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے یعنی رفع یدین کیا پہلی بار، یعنی جب نماز شروع کیے، پھر نہ اٹھائے یعنی پھر دوبارہ رفع یدین نہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر لوگوں کو بتائی، تابعی کو سکھائی، اور آپ نے تابعی کو کون سی نماز سکھائی؟ اللہ کے رسول کی۔ پھر اس نماز میں آپ نے رفع یدین صرف شروع میں ایک مرتبہ کیا، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا۔ اس حدیث شریف سے یہ 4 حدیث آپ کو ابو داؤد شریف سے پیش کیے ہیں، اور 2 حدیث شریف آپ کو سنن نسائی شریف سے پیش کیے، جن سے ثابت ہوا 6 حدیث شریف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کیے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کیے، اور ہمارا جس حدیث پہ عمل ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ترک رفع یدین کی حدیث نہیں ہے، اب ہمارے جیسے مان لیجیے ہمارے کچھ بچے ہیں وہ شروع سے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کر رہے ہیں، نہ رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کر رہے ہیں، نہ تیسری رکعت میں جاتے وقت رفع یدین کر رہے ہیں۔ اب ان کو کچھ لوگ مل رہے ہیں، اور ملنے کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری نماز جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، تمہاری نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے بچے کیونکہ ان کے پاس اتنی کتابیں ہوتی نہیں ہیں، اور نہ ان کا جو کیا نام ہے وہ علماء اکرام کی صحبت میں وہ بیٹھتے ہیں، نہ ہی اپنے عالموں سے کچھ سیکھتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اندر سرچ کرتے ہیں کہ واقعی بھائی ہم کو تو حدیث نہیں معلوم ہے، اب ان کو حدیث نہیں معلوم ہے تو وہ سوچتے حدیث ہی نہیں ہے، یہ غلطی ہے ان کی۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بڑے عالموں کے پاس جائیں، اپنے مفتیان اکرام کی بارگاہ میں جائیں، اپنے علماء اکرام کی بارگاہ میں جائے۔ الحمدللہ جمشید پور میں پورے جھارکھنڈ کا مرکز مدرسہ فیض العلوم ہے،
اور مدرسہ فیض العلوم کے فاؤنڈر جو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو رئیس القلم ہے، جو آل اوور ورلڈ میں بہت فیمس عالم اہل سنت کے، پورے ورلڈ میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے مناظر مانے جاتے تھے۔ آج پوری انڈیا کے باہر کے لوگ جب ہم لوگ سے بات کرتے اور پوچھتے کہاں رہتے ہو، تو ان کو جھارکھنڈ بتاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جمشید پور بتاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی میں رئیس القلم مناظر اسلام علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے شہر سے بول رہا ہوں، تو وہ اش کرتے کہ تم علامہ صاحب کے شہر سے بول رہے ہو۔ اتنے بڑے بڑے مطلب مناظرین اور علماء اکرام اس جمشید پور میں رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے مدرسے میں بہت بڑے بڑے عالم موجود ہیں، جو جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہیں، جو اشرفیہ سے فارغ ہیں، جن کے سامنے بیٹھنے میں ان کے بڑے بڑے جو علماء اکرام ہیں نا، ان کا پسینہ چھوٹتا ہے، لیکن ان کے پاس ہم کبھی گئے نہیں، کیونکہ ہم کو تو سیکھنا ہی نہیں ہے، ہم کو حق جاننا ہی نہیں ہے، ہم کو بس اگر موبائل پر جو چیز آ جا رہا ہے 2 منٹ اسی کو دیکھنا اور ہم کو اپنے آپ کو علامہ کہلانا ہے۔ تو اگر کوئی وسوسہ آپ کو آ رہا ہے یا پھر کوئی آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہی ہے تو اس کی تحقیق کریں۔ آج کیا سوچ رہے کہ آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو پہلی بار آیا یا اعتراض پہلی بار کیا گیا؟ جب اسٹارٹنگ میں شروعات میں جب اہل حدیث کا فتنہ یہاں جمشید پور میں آیا تھا، جبسلائی میں آیا تھا، اس وقت یہ سارے اعتراضات ہمارے سامنے کیے جاتے تھے، اور اس وقت آپ لوگوں کے جیسے ہم لوگ بھی ایک دم زیرو تھے، ایک دم زیرو۔ لیکن اللہ کا شکر و احسان ہے کہ یہ بات کا علم تھا کہ یہ جو وہابی ہے نا، یہ یزیدی ٹولہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہے۔ ان کی باتوں کو سنتے تھے، سننے کے بعد اپنے علماء کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور پھر ان سے سیکھتے تھے۔ وہ ایک حدیث بتاتا تھا کسی مسئلے پر تو الحمدللہ ہمارے علماء جو ہے پوری حدیث کے انبار لگا دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ہم لوگ ان سے سیکھ کر جا کر ان کے پاس بیٹھنا شروع کیے، ان کی مسجدوں میں جا کر ان کے اماموں سے بات کرنا شروع کیے، روڈ میں جو گھومنے والے ان کے محقق تھے ان سے نہیں، ان کو سیدھا کہتے تھے کہ بھائی تم معاف کر، اپنے امام کے پاس لے کے چل۔ جب ان کے پاس لے کر جاتے تھے، ان کے امام 2 گھنٹہ بحث کرتے تھے اس کے امام سے، وہ سامنے والا بندہ خود کہتا تھا کہ بھائی 2 گھنٹہ بحث ہوا، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ میرا امام تم لوگوں سے نہیں سکا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ان کی مسجدوں میں ہم لوگوں کو جانا بینڈ کر دیا گیا کہ آپ لوگ ہماری مسجد مت آئیے گا، جو پہلے ہم لوگوں کو خوب بلایا کرتے تھے کہ آؤ دین سیکھو، اللہ رسول کی باتیں سیکھو۔ تو ہم کیوں نہیں گمراہ ہوئے اور ہم کو بلانا بند کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارا کنیکشن ہمارے علماء اکرام سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور آج انہی علماء اکرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے جو آج یہ اوریجنل کتابیں لے کر آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ کوئی ہم عالم نہیں ہے، نہ مدرسے سے پڑھے ہیں، بس اسکول کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے بیٹھ رہے اس لیے کیونکہ ہم کبھی ان گمراہوں کی باتوں پہ نہیں آئے، اپنے علماء اکرام کی بارگاہ میں گئے، ہمارے علماء اکرام وہ ایک بولتا ہے وہ 21 بتاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کی رفع یدین نہیں کر رہے تھے شروع سے، لیکن وہ رفع یدین کرنا شروع کر دیے، کیوں؟ وجہ کیا ہے کرنے کی؟ یہی وجہ ہے نا کہ ان کو لگا کہ بھائی ہمارے پاس حدیث ہی نہیں ہے۔ بھائی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث تو موجود ہے، حدیث تو اس میں ہی موجود ہے، حدیث تو اس میں بھری پڑی ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ، یہ کتاب خاص کر کے آپ لوگوں کے لیے منگائے، پہلے نہیں تھی، ابھی منگوائی کتاب کو۔ امام ابن ابی شیبہ سے امام بخاری 30 سے زیادہ حدیث بخاری شریف میں لیے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم میں 1500 سے زیادہ حدیث نقل فرمائے ہیں۔ جب منگائیں گے کتاب، پڑھیں گے کتاب، تب نہ معلوم چلے گا، ایسی تھوڑی معلوم چلے گا۔ تو الحمدللہ ابھی ایک اور کتاب ہے طحاوی شریف، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح معانی الاشار، بہت بڑے محدث کی کتاب ہے، اس میں بھی ترک رفع یدین کی بہت سی روایت موجود ہے جو آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس میں کیا بتایا گیا؟ سنن نسائی اور ابو داؤد شریف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور ہمارا عمل کس حدیث شریف پر ہے؟ کسی حدیث شریف پہ ہے الحمدللہ۔ اور یہ کتابیں تو بعد میں لکھی گئی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ 275 ہجری میں انتقال کیے، امام ابو داؤد نے یہ حدیث تو بعد میں لکھی، یہ کتابیں بعد میں لکھی،
لیکن میرے امام جو ہے، میرے امام وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. صحابہ اکرام کی صحبتیں حاصل ہے آپ کو، صحابہ اکرام کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. امام ابو داؤد صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. آج مرزا کا اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ بھائی ہم حدیث والے ہیں، تو کیا صحابہ اکرام کے اسٹوڈنٹ حدیث والے نہیں ہوں گے؟ آج مرزا کا اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، جبکہ مرزا کو خود حدیث نہیں معلوم. جب مرزا کے سامنے ایک شخص پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 256 میں جو جرح نقل کی گئی ہے عبداللہ ابن مبارک کی، عبداللہ ابن مبارک تو خود سنن نسائی کے حدیث شریف میں اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 1026 اور حدیث نمبر 1027 میں. تو مرزا کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث کہاں ہے؟ سامنے رکھا ہوا ہے کتاب ہے ٹیبل میں، اور دوسروں کو تانا دیتا ہے کہ یہ جو کتابیں دوسرے رکھتے ہیں نا وہ صرف پڑھی ہوئی رہتی ہے ایسے، اور میرے پاس جتنی کتابیں ہیں پڑھی ہوئی ہے. تو معلوم چلیے کہ اس کو 1027 حدیث نہیں معلوم ہے، اور یہ کتاب جو رکھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں، پڑھی ہوئی ہے. تو جب مرزا کا اسٹوڈنٹ کو اتنا اپنے اوپر پراؤڈ ہے، وہ اپنے آپ کو 1450 سال کے بعد آخر وقت میں آج اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنے حق پر ہوں گے؟ آج ہم مرزا کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو غلط کہیں گے معاذ اللہ، کہ ان کو حدیثیں نہیں معلوم تھی، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا، ان کا نماز غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے، ہمارا نماز حدیث پہ ہے. اگر اس کو غور سے انسان سوچے گا تو ایک دم سوچ کے سمجھ جائے کہ بھائی سامنے والا بندہ جو بھی اس طریقے کی باتیں کرتا ہے نا، وہ صرف انسان کے برین اور کم علمی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. اس لیے ہم کو کسی سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں. جب اصول جرح و تعدیل پر مرزا سے سوال کیا گیا تو بولتا ہے کہ میں اس فیلڈ کا ماسٹر نہیں ہوں، میرا یہ فیلڈ نہیں ہے، میں اس معاملے میں تو نقل کرتا ہوں، میں اس معاملے میں نقل کرتا ہوں، کاپی پیسٹ کرتا ہوں. بس زبیر علی زائی ہو گئے، البانی ہو گئے، انہی لوگوں کو. ابھی ہمارے درس پہ بیٹھے ہوئے ایک بچہ ہے، وہ مرزا سے بات کیا پچھلے بار کہ بھائی ہمارے جو کلاس میں بھائی آتے ہیں انہوں نے موطا امام محمد کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے، موطا امام محمد کے بارے میں. تو بولا کہ موطا امام محمد جو ہے نا وہ کذاب تھے. امام یحییٰ بن معین جو ہے امام احمد بن حنبل کے استاد، انہوں نے کہا کذاب ہے. مرزا کو میرا چیلنج ہے، وہ مر تو جائے گا لیکن یحییٰ بن معین کی جرح جو ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کذاب ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یحییٰ بن معین کا جرح کذاب کا امام محمد پر ہے ہی نہیں. یہ تو سیدھا سیدھی جھوٹ بول دیا. اب سامنے والا جو بچہ تھا اس کو معلوم ہے ہی نہیں، وہ خاموش ہو کے سن لیا کہ بھائی یحییٰ بن معین جو ہے امام احمد بن حنبل کے جو استاد ہیں انہوں نے ان پہ جرح نقل کی ہے کہ یہ کذاب کے معاذ اللہ. اور جب اس سے پوچھا بولتا ہے نا کہ پھر آپ پڑھ لینا، اس کی ڈیٹیل چاہیے، ڈیٹیلز حوالہ وغیرہ نہیں دیا. اس میں کیا بولا اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے نا تو زبیر علی زائی کی کتاب پڑھ لے اس پر. اور زبیر علی زائی اتنا بڑا جاہل اور جھوٹا ہے، اس نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کذاب ثابت کرنے کے لیے جہاں تہاں کا اقوال اٹھایا اور نقل کر دیا. اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے مناظر اہل سنت علامہ نوری صاحب جواب کتاب لکھے، اور پھر ایک اور دو اہل سنت کے عالموں نے اس کتاب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. پھر اس میں آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توثیق، ان کی فقہ اور علم حدیث میں مہارت وہ ثابت کیا. اور پھر آپ نے یہ بھی دکھایا کہ وقی کیا نام ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام حسن بن شیبانی کے اوپر جرح نقل نہیں کی قذاب کی. امام محمد بن حسن یہ 4 ہیں، امام محمد بن حسن ایک نہیں ہے، امام محمد بن حسن 4 ہے، جس میں سے امام محمد بن حسن الشیبانی کے اوپر جرح نہیں کر کے امام محمد بن حسن ایک اور ہے ان کے اوپر جرح نقل کیا گیا ہے، اور ان کی جرح کو اٹھا کے انہوں نے بغض و حسد میں احناف کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں فٹ کر دیا. انشاءاللہ رحمان اس پر ایک الگ سے
پورا آپریشن کیا جائے گا اس کا، حالانکہ ہم پچھلے کلاس میں اس کا پورا آپریشن کر دیے تھے۔ اور ہاں اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے استاد نے کہا، اور امام احمد بن حنبل کے استاد اگر کہتے تو امام احمد بن حنبل تو مانتے اس چیز کو، امام احمد بن حنبل خود نہیں مانتے۔ امام احمد بن حنبل خود فرما رہے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے پیچیدہ اور اتنے مشکل مسائل کہاں سے بیان کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام محمد کی کتابوں سے۔ اب جن کا استاد کو کذاب کہتا ہو وہ کیا امام محمد کی کتابوں سے پیچیدہ اور مشکل مسائل بیان کریں گے؟ امام احمد بن حنبل کی جرح کو مرزا قبول کر لیا، لیکن امام احمد بن حنبل قبول نہیں کیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے جاہلوں سے دین نہیں سیکھنا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے محدثین اور شیخ الحدیث موجود ہیں، ہم ان سے دین سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی اس کلاس میں اتنی ساری حدیث شریف سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رفع یدین کرتے تھے؟ نماز کے شروع میں، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے، اور ہمارا عمل اسی حدیث شریف پر